شروع اللہ پاک کے مقدس نام سے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک ایسی پر اسرار کتاب جسے پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی ہے۔ تو آج ہم ایسی شیطانی کتاب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کروایا گیا اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور شیطان اس کتاب کو تحریر کرا کر کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شمس المعارف ایسی کتاب ہے جس کو جادوئی دنیا کا بیتاد بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 ہجری میں عربی میں تحریر کیا گیا۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے کے متعلق مختلف روایت پائی جاتی ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق اس کتاب کے مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق اس کتاب کے مصنف کا نام البونی ہے۔ البونی ایک ایسا شخص تھا جو جادو اور عملیات میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا۔ اس کتاب میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کے بے شمار عملیات اور وظائف درج ہیں۔ یہ عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور متنازع ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اس کتاب کے تحریر ہونے کے 100 سال بعد یہ کتاب کسی کے بھی کام کی نہ تھی، کیونکہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو پھر وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے۔ 100 سال تک اس کتاب ایک ہی نسخہ تھا۔ اس کے بعد ایک نامعلوم شخص کی مدد سے اس کتاب میں بہت سے رد و بدل کیے گئے، اور اس کتاب کے بہت سارے نسخے تیار کیے گئے۔ اس کتاب میں رد و بدل کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ مصنف کی طرف سے اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے عملیات لکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے خطرناک جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو پھر جنات اس کو پاگل کر دیتے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو پڑھ نہ سکے اور نہ ہی جنات کو اپنی قید میں کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک عامل کی مدد سے اس کتاب سے ان نسخوں کو نکال دیا گیا جن نسخوں کی وجہ سے جنات انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے، لیکن اب بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قید کرنے کے بہت سارے عملیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان ٹھیک طریقے سے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور جو کوئی بھی انسان اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاگل پن، مرگی یا جنون جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کے قبضے میں آ گئی۔ یہ شخص بہت ہی مالدار تھا، اور زیادہ مال کے حصول کے لیے اس نے بہت زیادہ رقم ادا کر کے اس کتاب کو اپنے قبضے میں لے لیا، تاکہ وہ اس کتاب میں موجود شیطانی عملیات کو پڑھ کر مزید مال و دولت اکٹھا کر سکے۔ اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا یہ بیان ہے تو اس کے سامنے ایک عجیب و غریب سیاہ رنگ کی مخلوق ظاہر ہو جاتی، جس کی سیاہی کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر نحوست کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا۔ اس شخص نے بہت مرتبہ اس کتاب میں عملیات کو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتا۔ بار بار ناکامی کے بعد اس نے وہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی۔ جس دور میں بھی یہ کتاب موجود تھی تو اس دور میں ہر وقت شیاطین و جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے رہے، کیونکہ اس کتاب میں موجود ایسے عملیات تھے کہ جس کی وجہ سے جنات انسانوں کی قید میں آ سکتے تھے۔ ان تمام واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم سے غائب ہو گئی، اور پھر اس کتاب کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا، اور پھر اچانک سے 7ویں ہجری میں یہ کتاب پھر سے منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت کتاب کے اندر بہت سارے عملیات میں رد و بدل کی جا چکی تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے انسان کا عملیات میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آج کے دور کا شخص بغیر عملیات کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو آج بھی اس کتاب کے اندر ایسے عملیات موجود ہیں کہ جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انسان پاگل ہو سکتا ہے یا پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ آج تک اس کتاب کو جس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے اس کو بہت ساری آفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے پہلے کی زندگی کے بارے میں بھول جاتا ہے،
اور وہ اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کو کرنے کی وجہ سے جنات اس پر حاوی ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ مجنون ہوا۔ اس کتاب کو پڑھنا یا سمجھنا ناممکن سی بات ہے، لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جو شخص کافی حد تک اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ روایات میں اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے اور یہ شخص اپنے دور کے اندر ارسائی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے ادن میں رہنے والا تھا اور یہ کتاب اس کو 10ویں صدی میں ملی۔ اس شخص کے مطابق جب اس کتاب پر عملیات کرنے کی کوشش کی گئی، عمل کرنے کی کوشش کی گئی، تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسی عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو عملیات سے بہت روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا اور اس نے اپنے عملیات کو جاری رکھا۔ اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس شخص نے اپنے آپ کو ان حملوں سے پہلے ہی تیار کر رکھا چکا تھا اور اس نے پہلے ہی بہت سارے ایسے عملیات کر رکھے تھے کہ جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو اپنے قابو میں کرنے کے آخری مرحلے میں پہنچ چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد شیطان نے اس شخص کو مات دے دی اور یہ شخص جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ وہ واحد خوش نصیب شخص تھا کہ جو جنات کے ہاتھوں سے بچ نکلا اور جو قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس شخص پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص نے یہ بتایا کہ وہ اس پورے واقعے کو بھول چکا ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس عمل کو کرنے کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کتاب کا کون سا حصہ اور کون سے الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے وہ پڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ یہ شخص اپنے ساتھ ہونے والے پرانے واقعات کو بھول چکا تھا۔ بعض مصنفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطان نے خود کسی انسان کے اندر، کسی اجنبی کے اندر داخل ہو کر اس پہ قبضہ کر کے لکھی تھی، تاکہ انسان مال و دولت اور ہوس کے لالچ ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ پاک کی نافرمانی کر کے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کے مر جائیں اور جہنم کے مستحق ہو جائیں، کیونکہ اسلام کے اندر جو کوئی بھی کالے عملیات کے علم کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا ازل سے مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا کر کے اسے واصل جہنم کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان و نفس کے شیطان کے شر سے محفوظ عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔